الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کی بڑائی، بزرگی، یکتائی، شہنشاہی بیان ہو، جس نے ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں بیش بہا انعامات سے نوازا، ہمیں بتایا کہ ہمیں اس کی عبادت پوری زندگی کرنی ہے، اور اس پوری زندگی میں کچھ لمحات، کچھ اوقات، کچھ مہینے ایسے دیے جو بہت خاص ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ. کچھ ایسے اوقات دیے اس رب العالمین نے کہ جس میں ہم عبادتیں کر کے پچھلے لوگ جن کو لمبی عمریں دی جاتی تھیں ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سے بھی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. ان کی عمر بے شک زیادہ تھی، مگر ایسے خاص چیزیں اس رب نے ہم کو دی کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء رسولوں کو بھیجا، تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی تعریف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج جو میرا موضوع ہے، میرا عنوان ہے، وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے احکام و مسائل کے تعلق سے. یہ موضوع اختیار میں نے اس لیے کیا کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بس چند دن ہیں، اس کے بعد یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس مہینے میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، وہیں ہم میں سے اکثر ہمارے احباب جو ہیں زکوٰۃ بھی اسی مہینے کے اندر نکالتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے زکوٰۃ کا وقت پہلے ہو جائے اور وہ انتظار کرے رمضان کے آنے کا. جس وقت آپ کے مال کی زکوٰۃ کا ٹائم ہو جائے کہ سال بھر پورا ہو گیا، زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. لیکن چونکہ سالوں سے رمضان میں ہی نکال رہے ہیں تو رمضان میں ہی ٹائم پورا ہو رہا ہے نکالنے کا، اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی بری بات بھی نہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ کے موضوع کو لیا جائے. اور رمضان کے مہینے میں یہ جو سوالات آتے ہیں کہ مولوی صاحب، امام صاحب، یہ ایسا ایسا ہے تو کتنی زکوٰۃ نکالوں، وہ ایسا ہے تو کیسی زکوٰۃ نکالوں، سیدھا سیدھا ایک پیکج ہی دے دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ساری باتیں رہیں رمضان کے آنے سے پہلے. اس سلسلے میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، آیت نمبر 34 اور 35. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا،
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ایک دن آئے گا، آخرت والا دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. کون سے سونے چاندی پر؟ جن کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، جن کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا گیا. اسی سونے چاندی کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں دہکائے گا اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو اور پیٹوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، یہی وہ خزانہ ہے جسے تم سنبھال کر کے رکھتے تھے، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. یہ اس مال کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو مال صرف جمع کیا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا. جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے، چاہے وہ مال کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اس مال کے حساب سے زکوٰۃ آپ سال کو سال نکال دے رہے ہیں تو وہ کنز میں نہیں آتا، اور جو مال کنز میں نہیں آتا اس پر عذاب نہیں. جس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ کنز میں آئے گا اور پھر اس میں سزا ہے، اس پر عذاب. ایک اور حدیث سن لیجئے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے اندر بہت اہم ہے. زکوٰۃ کے میننگ ہوتے ہیں پاکیزگی، برکت، زیادتی. یعنی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر برکت آتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے مال میں زیادتی اور بڑھوتری ہوتی ہے. یہ زکوٰۃ کے میننگ ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا لیکن اس مال میں سے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، سانپ ویسے ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، اور سانپ جب عجیب طرح کا ہو، ایسا ہو جو ڈراؤنا ہو، ایسا ہو جس کو دیکھ کر کے ڈر لگے، سانپ ویسے بھی زہریلا ہے، اور بھیانک شکل میں ایک گنجے سانپ کی شکل بنا کر کے اللہ رب العالمین اس بندے پر چھوڑے گا. وہ سانپ آ کر گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے منہ کو دونوں طرف پکڑ لے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کے کھینچے گا اور کہے گا کون سا سانپ؟ وہی مال سانپ بن جائے گا اور اس کو کاٹے گا، ڈسے گا، اس کے جبڑوں کو چیرے گا اور کہے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں وہی مال ہوں جس کو دنیا میں تو جمع کر کے رکھتا تھا، غریب کا حق نہیں دیتا تھا، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو ہر وقت بینک میں سیفٹی کے ساتھ، لاکر میں سیفٹی کے ساتھ رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. اللہ نے مال دیا اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کرتے ہوئے، الٹا کرتے ہوئے جمع کر کے رکھتا تھا، میں وہی مال ہوں، مجھ سے بھاگتا کیوں ہے، مجھ سے فرار کیوں ہو رہا، میں تو تمہارا ہی مال ہوں. یہ سزا دی جائے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جیسے نماز رکن ہے، جیسے روزہ رکن ہے، جیسے حج رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی رکن ہے. جیسے ایک آدمی اگر نماز کی ادائیگی نہ کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ زکوٰۃ کی اہمیت بتا رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کہ نبی گئے تو اب زکوٰۃ نہیں.
نبی تھے تب زکات ہم دیتے تھے نبی کو، اب نبی نہیں ہے نا تو ہم زکات نہیں دیں گے، زکات کا رولز ختم، نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، لڑائی کی ان سے، حالانکہ وہ نماز کے قائل تھے، کہتے ہاں نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے، جہاد کیا باقاعدہ ان سے، لڑے، کہا اگر میرے نبی کے دور میں ایک اونٹ کی رسی بھی بطور زکات کوئی دیتا تھا اور میرے نبی کے جانے کے بعد وہ اگر رسی روکے گا کہ اب زکات نہیں، تو یہ ابو بکر صدیق اس سے لڑائی کرے گا۔ میرے نبی کے دور میں جو چیز تھی اس میں سے ذرہ بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ زکات کی ویلو، زکات کی اہمیت، قرآن مجید کے اندر تقریباً 70 سے زائد مقامات پر زکات کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اکثر مقام پر جہاں نماز کا تذکرہ ہے انہی آیتوں کے اندر زکات کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ زکات کی ویلو ہے، زکات کی اہمیت۔ زکات غریب کا حق ہے، زکات مسکین کا حق ہے، زکات بیوہ کا حق ہے۔ اگر آپ ان کا حق نہیں دیں گے تو آپ ان کا حق کھا رہے ہیں، یہ جان لیجیے۔ یہ احسان نہیں ہے کہ آپ غریب کو دے رہے ہیں زکات نکال کر کے، بلکہ ایک معنوں میں آپ اس کے احسان مند رہیے کہ آپ کے مال کا میل کچیل وہ کھا رہا ہے۔ ہاں، اور ایک غریب کو چاہیے جو زکات کا مستحق ہے کہ وہ حق کے ساتھ اپنا حق لے، اس میں شرمانے کی بات نہیں، اسلام نے کہا ہے باقاعدہ یہ اس کا حق ہے، بیوہ کا، یتیم کا، مسکین کا حق ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ بطور مسلمان اگر مسلمان ہیں تو دینا چاہیے اور دینا پڑے گا۔ زکات کے مقاصد میں سے مقصد زکات کا جو اسلام نے دیا ہے وہ ذرا سمجھیے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک مقصد تو یہ ہے زکات کا اسلام کے اندر، یہ چیریٹی کا سسٹم جو اسلام نے دیا کہ آپ کا مال پاک صاف ہو جائے، آپ کا مال پاک صاف ہو جائے، ایک یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ سماج سے غریبی مٹ جائے، ہاں سماج سے غریبی مٹ جائے، غریبی ختم ہو جائے، یہ زکات کا مقصد ہے۔ خلافت راشدہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر بہت لمبے عرصے تک جب تک یہ بادشاہت مسلمانوں کی خلافت چلی، باقاعدہ ایک سسٹم رہتا تھا بیت المال کا، اور اس کے تھرو کام ہوتے تھے، اور دھیرے دھیرے غریبی سماج سے ختم ہوتی تھی، ہاں ختم ہوتی تھی باقاعدہ۔ خلافت راشدہ سے جو یہ سسٹم چلا تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ زکات لے کر کے نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ایک آدمی لے کر کے نکلتا اپنی زکات، سامنے والے سے پوچھتا کہ بھائی وہ زکات لے کر نکلا تھا، دوں آپ کو؟ وہ کہتا تھا میں بھی اسی لیے نکلا ہوں بھائی، میں بھی میرے جیب میں دیکھو زکات، میں بھی کسی کو دینا چاہ رہا ہوں، کوئی مل نہیں رہا۔ یہ کب ہوتا تھا؟ جب زکات کو ایک سسٹم، ایک اچھے طریقے سے لوگ تقسیم کرتے۔ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں، ہم اپنی زکات کی رقم کو 100 روپیہ چلر کر کے بانٹ دیتے، سالوں سے دیتے ہوئے آئے ہیں اور سالوں سے لوگ لیتے ہوئے بھی آئے ہیں، کوئی فرق سماج پر نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑے گا جب آپ زکات کو ایک اچھے طریقے سے دیں گے۔ انفرادی ٹھیک ہے اگر آپ دینا چاہ رہے ہو انفرادی کسی کو، تو آپ اپنے کسی کو، کسی بندے کو، پڑوس میں جانکار کو آپ اتنا دو کہ کم سے کم کچھ کام میں آ سکے۔ اگر آپ کے پاس زکات کی رقم زیادہ نکل رہی ہے تو آپ اس کو 1,00,000 1,50,000 روپیہ دے دیے کہ بھائی تو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر، اور اتنی محنت کر، تو میری نظر ہے تیرے اوپر، تو اتنی محنت کر کہ چند سالوں کے بعد کم سے کم تو کچھ نہ کچھ زکات دینے والا بن جائے۔ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہمارے پاس کا مانگنے والے آتے ہیں، 100 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ 1,000 روپے کر کے بانٹ دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا سماج پر۔ جو مقصد ہے زکات کا وہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سسٹم کے طریقے سے نہیں کرتے۔ اگر میں کامریڈی کی بات کروں، مسلمان طبقے کی بات کروں، چلو 100 لوگوں کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں، 100 لوگ ایسے ہیں جو ہر سال کم سے کم ان کے مال میں سے 5 لاکھ زکات نکلتی، 5 لاکھ،
अब आप काउंट कीजिए, 100 लोगों को अगर 5-5 लाख निकाल रहे हैं तो हर साल कितना अमाउंट होगा एक जगह, और वो पूरा अमाउंट एक जगह जमा हो, और फिर उसके थ्रू कुछ रफाही काम हो, कुछ ऐसा काम हो जो समाज के अंदर तब्दीली लाए, कोई स्कूल डाला जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कुछ बेहतरीन हो। कुछ ऐसा तबका है जो मेहनत करना चाह रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके छोटे मोटे कारोबार लगा कर दिए जाए, किसी को कोई जरूरत बहुत ज्यादा ऑटो खरीद कर दे दिया जाए, ऐसा होता है। तभी समाज के अंदर इन ज़कात से तब्दीलियां आती। मैं एक जगह की बात करूं, नाम नहीं लूंगा, बहुत करीब है आप लोगों से वो जगह, वहां पर मस्जिद के अंदर बैतुल माल है, मस्जिद के अंदर बैतुल माल है। तो वहां के मुसल्ली पूरे क्या करते हैं, ठीक है, अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदारों को इधर उधर देते हैं, और कुछ हिस्सा उस बैतुल माल में ला करके जमा करते हैं, और वो बैतुल माल में रहता है। अचानक कुछ कहीं पर कोई सैलाब आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो वो लोग फौरन उसी बैतुल माल के जरिए से गाड़ियां भेजते हैं, राशन की, कपड़े की, उसी के जरिए से। गुरबा का पेंशन मुकर्रर है उसी बैतुल माल के जरिए से। हाथ फैलाने की नौबत ना है, बेवा है, मस्जिद के दरवाजे पर ना ठहरे, महल्ले के अमीरों के घरों पर ना जाए बेवा, उसके घरों पर उसी बैतुल माल के जरिए से रकम पहुंचाई जाती है। कई लोगों को, मुझे मुसल्लियों में से जो गरीब मुसल्ली हैं, उनको ऑटो खरीद कर दिया गया। अब वो मुसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो गए हैं कि खुद मस्जिद के अंदर चंदा देते हैं। एक और वाकया बड़ी कमाल का हुआ वहां पर, बहुत कमाल का। वो मस्जिद बड़ी छोटी सी वहां पर है, बड़ी छोटी सी मस्जिद है, और उस मस्जिद के अंदर हुआ ऐसा कि मस्जिद कुशादा करना चाह रहे थे। पीछे एक साहब है, तो जरा अहले हदीस को नापसंद करते हैं, सीधा सीधा मैं कह रहा हूं, अहले हदीस को नापसंद करते हैं। टेलरिंग का काम करते हैं वो साहब, कट्टर बिल्कुल मुखालिफ, जिसको कहते ना कि देख करके जल भुन जाना, ऐसे बिल्कुल। वो बोले बिल्कुल नहीं दूंगा अपनी मुल्की, बिल्कुल भी नहीं, पूछना भी नहीं, आना भी नहीं। बोले ठीक है साहब, अच्छी बात है। कुछ साल के बाद बैतुल माल जब कायम हुआ, यहां के जिम्मेदारों को पता चला कि ये परेशान है। पता चल जाता ना समाज से, ये साहब थोड़ा परेशान है, इनको कुछ चीजें खरीदनी है, मशीन वगैरह, और इनके पास पैसे नहीं। खुद चल कर गए कि भाई आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, हमारे बैतुल माल से आपको वो सामान हम दिला देंगे। वो सामान दिला दिए। वो जो नफरत थी ना उसके दिल के अंदर, एक झटके में खत्म हो। और अब इमरजेंसी में मस्जिद की चाबियां उसी के पास रखी रहती है कि भाई ठीक है, ये देख हम लोग लॉक लगा देंगे, लेकिन चाबी तेरे पास रहेगी, अगर कोई मुसाफिर आ गया, जरूरत पड़ी तो चाबी देकर खोल देना बेटा। यानी एक किस्म का वो अब मस्जिद की रखवाली करने वाला बंदा बन गया बैतुल माल के जरिए से। हमें मालूम हुआ यहां मस्जिद के अंदर बैतुल माल है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस बैतुल माल को मजबूत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखिए, आप उठाकर खुद ही पढ़िए, सहाबा का दौर देखिए, खुलफाए राशिदीन का दौर देखिए, बैतुल माल के थ्रू ज्यादा काम होते थे। तब दिख करके आता था हाँ कुछ काम हो रहा है, ज़कात कहीं लग रही है, हमारे पास हर शख्स इंफरादी कर रहा है, समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी 0% भी फर्क समाज पर नहीं पड़ रहा। जबकि ज़कात का असल मकसद था कि समाज से गरीबी दूर की जाए। ये ज़कात का मकसद था, जो मकसद हल नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप बेशक, मैं कहूंगा 80% अब ठीक है, आप जहां जहां जानते हैं खर्च कीजिए, कम से कम 20% ला करके यहां जमा कीजिए। और उस 20% से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जमाशुदा रकम से बेहतरीन काम हो, अच्छा काम हो, समाजी काम हो, बेहतरीन काम हो, है ना। ज़कात सब निकालेंगे, और ज़कात निकालनी भी चाहिए। ज़कात अगर आप मुसलमान अपने आप को मानते हैं तो आपको निकालना भी पड़ेगा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप बस एक अंदाजन ज़कात निकाल दिए, नहीं, बाकायदा आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, कैलकुलेटर लेकर बैठिए, एक एक रुपए की ज़कात निकालनी है आपको, जो बनती है आपके ऊपर। अगर कुछ रुपए भी छूट गए जो आप नहीं निकाल सके अंदाजन की वजह से, कॉपी पकड़। ज़कात इतना अहम मसला है। कुछ लोग हैं ज़कात तो निकाल दिए साहब, मगर अपने तरीके से खर्चा कर रहे हैं। ज़कात निकाल दिए, 1 लाख रुपया आ गया, अब क्या करना, कपड़े लाकर बांट देता हूं, गरीब में राशन भिजवा देता हूं। नहीं कर सकते आप,
انفرادی طور پر آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے زکات نکالی ہے پیسوں کی، آپ کو پیسے دینے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کپڑے بانٹو، آپ راشن بانٹو؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں زکات نکالے اور اپنی زکات کی رقم کو اپنے ورکرز میں بونس کے طور پر بانٹ رہے ہیں. یہ لو بونس. ورکرز کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی رمضان کا بونس مل رہا ہے نا، ایکسٹرا رمضان میں رمضان کی برکت ہم کو مل رہی ہے، اور یہ صاحب اس میں ڈبل کام کر رہے ہیں. زکات بھی نکل گئی اور مزدوروں کا بھی اوکے ہو گیا. غلط. ان کا بونس الگ طریقے سے، زکات الگ ہے، اس کے مصارف الگ ہیں. اب کچھ چیزیں میں خاص طور سے بتا دوں مسئلے مسائل کے تعلق سے، اور یہاں سے میں گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں بولنے جا رہا ہوں نا، میرے انداز پر دھیان مت دیجیے، میرے انداز پر دھیان مت دیجیے، بلکہ میرے جملوں پر دھیان دیجیے، کیونکہ میں زکات کے مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں، اور مسائل بڑے اچھے ذہن سے سننا پڑتا ہے. غنودگی میں کچھ سنے کچھ چھوڑ دیے تو ہاں کا نہیں کا ہاں ہو جائے، مسئلہ غلط ہو جائے. اسی لیے بڑے غور سے سنیے میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے زکات کی نصاب کیا ہے، یعنی آپ کے پاس کتنا ہو تو آپ کو زکات دینا ہے. تو سب سے پہلے سونے چاندی پر بات کریں. اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اور ایک بات اور، سال بھر اس پر گزر گیا ہے، دیکھو اس لمٹ تک پہنچنا، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اور دوسری چیز سال بھر اس پر مکمل ہونا، یہ بھی کنڈیشن، سال بھر ہونا، تب 2.5 زکات دینی. کتنی؟ 2.5 زکات جو ہے دینی ہے. اگر کسی کے پاس 7 ہی تولہ سونا ہے زکات نہیں، اگر کسی کے پاس 50 تولے چاندی ہے زکات نہیں. کوئی کہے نہیں مولوی صاحب یہ 7 تولہ سونا اور میرے پاس 50 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملا دو تو ہو جاتا نا. نہیں، دونوں کو ملانا نہیں، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے نا. اب رہ گئی بات کہ کسی کے پاس، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے پاس ویسے سونا نہیں ہے، زیور ہے زیور، اور زیور جو کہ استعمال ہوتا تو اس پر زکات نہیں ہے. تو میں ایک حدیث سناؤں گا. حدیث کیا سناؤں گا؟ ابو داؤد کی حدیث 1563 حدیث نمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں. خواتین خاص طور سے اس بات کو سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے. وہ لڑکی ان کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں کنگن ہوتے ہیں موٹے موٹے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کی زکات نکالتی ہو کہ نہیں؟ یہ زیور ہیں، زیور کی زکات نکالتی ہو کہ نہیں؟ یہ جو پہنے ہوئے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں نکالتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ وہ ڈر جاتی ہیں اور کنگن نکال کر کے دے دیتی ہیں. یہ اللہ اس کے رسول کی. مطلب اس حدیث سے پتا چلا کہ پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکات ہے نا، سیدھا سیدھا. حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے مجھے پتا ہے، لیکن پہنے ہوئے زیورات پر زکات ہے. خواتین یہ نہ سوچیں کہ جو زیور پہنے جاتے ہیں ان پر زکات نہیں بنتی ہے. یا اس مسئلے میں ایک بات اور واضح کر دوں، کچھ خواتین ہوتی ہیں کہتی ہیں دیکھو زیور ہم پہن رہی ہیں مگر اس کی زکات نکالنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. کبھی کبھی ہوتا نا کہ زیور بہت ہے، نصاب تک پہنچ رہا ہے، سال بھر بھی ہو گیا ہے مگر پیسے نہیں ہیں نکالنے کے واسطے. تو میں کہوں گا ماں آپ کچھ زیور بیچو اور زکات نکالو. ہاں اگر شوہر کے پاس پیسے نہیں ہے، اتنا نہیں دے سکے نا، تو آپ زیور بیچو اور زکات نکالو. آپ کی پکڑ سب سے پہلے ہوگی کیونکہ آپ زیورہ استعمال کر رہی ہیں، آپ اس کی مالک بنی بیٹھی ہوئی ہیں. زیور پر بھی زکات ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سونے چاندی پر زکات. اچھا دوسری چیز پیسہ کتنا ہو. تو دیکھو اس وقت کرنسی تو چلتی نہیں تھی، ایسا پیسہ یہ جو آج چلتا ہے ایسا چلتا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو ہم کریں گے کس کو؟ اس پر فٹ اسی سونے چاندی پر. سونے کا کتنا ہے نصاب؟ 7.5 تولہ، چاندی کا 52.5 تولہ. ان دونوں میں سے
कम दाम का कौन है? चांदी। तो अगर 52.5 तोला चांदी जिसमें खरीद सकते हैं, इतना रुपया किसी के पास हो, फॉर एग्जाम्पल 60-70,000 80,000 किसी के पास है, 52.5 तोला चांदी आ सकती हो, 80-90 हजार है, 52.5 तोला चांदी उसमें खरीदी जा सकती है, इतना पैसा उसके पास है, साल भर हो गया उसके पास रखा हुआ है, उतनी लिमिट तक पहुंच रहा, साल भर हो गया है, तो उस पर ज़कात है 2.5, उस रुपए पर, उस पैसे पर ज़कात है। और अगर इतना पैसा है कि उस निसाब तक नहीं पहुंच रहा है कि जितने में 52.5 तोला चांदी आप खरीद सकते हो, उतना तक पैसा है ही नहीं, तो चाहे कितने दिन से रखा हुआ हो उस पर ज़कात नहीं बनती, है ना। ये हो गया रुपए पैसे पर ज़कात। तीसरी चीज बात आई है तो जिक्र कर दूं, जमीन की पैदावार, फसल। असल में जमीन की जो पैदावार होती है, तरकारी वगैरह पर ज़कात है नहीं, जो गल्ले होते हैं उन पर ज़कात है, तो फसल पर ज़कात बनती है। फसल, हर फसल पर ज़कात बनती है। जब भी फसल काटेंगे, किसान लोग जान लें जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उस पर ज़कात। कैसे ज़कात है कि इसका निसाब, इसकी लिमिट जो है ना, वो 653 किलोग्राम, 653 किलोग्राम। उससे कम अगर 4 क्विंटल 3 क्विंटल हो रहा है तो उस पर ज़कात नहीं। 653 किलोग्राम अगर पैदावार हो रही है, और इसमें भी दो बातें हैं, बड़े गौर से सुनिए, इसलिए मैंने कहा था मसले मसाइल बड़े अहम होते हैं, इसमें गौर से सुनिए। अगर खुद से सिंचाई किया है, यानी पैसा लगा करके पानी डाला है खेत के अंदर, या जो पानी आ रहा है उसका टैक्स दिया है, बहरहाल पैसे से पानी चलाया है, सिंचाई किया है, तो 20वां हिस्सा पैदावार का जो है उसको ज़कात में देना पड़ेगा, 20वां हिस्सा। और अगर कुदरती तौर से बारिश होगी, पैसा नहीं लगा, अल्लाह ताला रहमत बरसाए, बारिश हो गई, फ्री में सिंचाई हो गई, तो फिर 10वां हिस्सा देना है ना, 10वां हिस्सा उसको देना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मकान, मलगी, गाड़ी। मकान पर कोई ज़कात नहीं, मलगी पर कोई ज़कात नहीं, गाड़ी पर कोई ज़कात नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स है मकान किराए पर दिए हुए, मलगी किराए पर दिए हुए, गाड़ी किराए पर चलाता है, और उससे जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट जमा हो रहा है, और वो अमाउंट जमा होकर के उस लिमिट तक पहुंच रहा है जिस पर ज़कात निकालनी चाहिए, और साल भर भी गुजर गया है, तो उस रकम पर 2.5 ज़कात बनती है ना। बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं, आसान उसलूब में, उस रकम पर ज़कात बनती। इसी तरीके से दुकान में ज़कात कैसे निकालें, दुकान पर भी ज़कात है, 2.5 इस पर भी ज़कात बनेगी। तरीकाकार ये है कि देखो, आप एक अंदाजा लगाओ, हमेशा मेरी दुकान में माल कितने का रहता है। कभी कभी होता है दुकान में थोड़ा सा माल कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, उसको छोड़ करके हमेशा मिनिमम इतना 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, इतने का माल तो हमेशा अवेलेबल मेरे दुकान के अंदर रहता है। तो आप वो पूरा करके कलर कि हाँ भाई 30 लाख का रहता है, तो 30 लाख में 2.5 आपको ज़कात निकालना। साल भर गुजरने के बाद आपको उस दुकान पर भी ज़कात निकालनी है, ये अच्छी तरीके से जान लीजिए। अब यहाँ एक चीज मैं जिक्र कर दूं कि कोई शख्स ऐसा है ना कि उसके पास कुछ पैसा बैंक में जमा हुआ है ना, कुछ दुकान का भी मसला है, सोना चांदी भी है, तो इन तीनों को एक जगह जमा कर ले, तीनों के लिख ले भाई, पूरा टोटल मिला करके इतना हुआ 20 लाख 30 लाख, और पूरा फिर एक साथ ज़कात निकाल, सीधा सीधा, है ना, एक साथ ज़कात निकाल। दुकान पर ज़कात होती, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुकान में कैसे ज़कात होती है। ज़कात एक बैहक़ी की रिवायत सुन लीजिए बतौर दलील। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी हम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनकी दुकान पर गए। उनकी दुकान किस चीज की थी? चमड़े का कारोबार करते थे, तीर और तरकश जिसमें तीर रखी जाती है, ये सब बनाते थे, बेचते थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इसमें दुकान का ज़कात निकालते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। कहा नहीं, ज़कात निकालनी पड़ेगी, इसकी भी ज़कात निकाली, अंदाजा लगाओ कितने का माल है, उसी हिसाब से तुमको ज़कात निकालनी पड़ेगी, तो उसमें भी ज़कात जो है निकालना है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल में ये भी जान लीजिए कि घर बनाने के लिए या बच्ची की शादी के लिए या इसी तरीके से बच्चे को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजने के लिए आपने पैसा जमा करके रखा है, और वो पैसा ज़कात की निसाब को पहुंच रहा है और उस पर साल भर हो चुका है, तो उस पर भी आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। 2.5 उस पर भी ज़कात
نکالنی ہے. یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فتویٰ ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ کہہ رہا کہ نہیں صاحب میں قرضہ ہوں نا اس لیے میں نہیں نکالوں گا زکات. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو قرضہ لیے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ قرضہ لیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا مال ہے جو آپ کے قرضے سے زیادہ ہے. آپ نے 1 لاکھ کا قرضہ لیا، 2 لاکھ کا آپ کے پاس مال 10 لاکھ کا ہے. اب 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، قرضہ کتنا لیا؟ 2 لاکھ کا. اگر آپ اسی وقت دینا چاہو 2 لاکھ اس کو دے دو. نہیں دینا چاہ رہے ہو تو آپ کو پھر نکالنا پڑے گا. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بہانہ کہ نہیں صاحب میں تھوڑا قرض دار بھی ہوں نا، مال تو ہے میرے پاس، سال بھر بھی گزر گیا مگر تھوڑا قرضہ لیا ہوا ہوں تو چونکہ میں قرض دار ہو گیا تو جس کی وجہ سے نہیں، قرضے سے زیادہ مال آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکات وہاں پر بھی دینی پڑے گی. اسی طریقے سے زمین آپ نے خریدی ہے، اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدی ہے 100% گھر ہی بناؤں گا، زکات نہیں، اس زمین پر زکات نہیں. لیکن اگر 1% بھی آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ اچھا ریٹ آیا تو بیچ دوں گا تو زکات ہے. ہر سال اس زمین کی اس وقت کے ویلیو کے حساب سے آپ کو زکات نکالنی ہے. ہاں، اس زمین پر بھی زکات آپ کو نکالنی پڑے گی. زکات دینے کا جو طریقہ کار ہے، کچھ طریقہ کار تو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا، ابتدا میں ہی بتا دیا کہ زکات جو ہے آپ مستحق کو دیں گے، ہے نا. اور میں نے گزارش بھی آپ لوگوں سے کی کہ 80% ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے زکات کو خرچ کیجئے، جہاں دیکھیے آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کے دوست، آپ کے احباب جو زکات کے مستحق ہیں ان کو دیجیے. لیکن کم سے کم 20% یہاں کے بیت المال میں ضرور دیجیے، تاکہ برے وقت میں یا کسی ایسے سچویشن میں کہ کچھ کرنا چاہیں اس کے ذریعے سے تو کوئی سماجی کام کر سکے، ہے نا. 20% اور ذمہ داروں تک پہنچا دیجیے، ہے نا، ذمہ داروں تک پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے. آپ سب زکات نکالیے مال کی. اللہ کی قسم اگر زکات نہیں نکالیں گے مال کی محبت میں کہ مال کم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت آپ پر ڈال دے کہ جتنی زکات آپ نکالتے اس سے کہیں زیادہ آپ کو خرچ کرنا پڑے. کتنے لوگ سماج کے اندر غلط طریقے سے مال کماتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، 1 روپیہ نہیں دیتے، ہمیشہ جیب کو پکڑ کر رکھتے کہ دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، میں کیوں دوں، میں محنت سے کماتا ہوں، ان کا کیا، یہ تو برابر مانگتے رہتے، ان کا کیا، یہ تو برابر سوال کرتے رہتے، نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ ایسی بے برکتی گھر کے اندر نازل کرتے، لاکھوں روپے بھی مہینہ آتا نا پھر بھی پریشان ہے، برکت چھین لیتے اللہ تعالیٰ. آتا پیسہ کہاں چلا جاتا پتہ ہی نہیں، آتا پیسہ اولاد بگڑ جاتی، آتا پیسہ بیماری دے دیتے اللہ تعالیٰ، صحت چھین لیتے. اسی لیے اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں ان پر دھیان دیجیے. ہاں، کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ زکات نیت تھی اچھے جگہ خرچ کرنے کی، اچھے آدمی کو دینے کی، غلطی سے آپ غلط کو دے دیے. کبھی ہوتا کہ ہم ظاہر دیکھیں بھائی بندہ پریشان ہے، ٹھیک ہے دے دینا چاہیے، سناؤ بڑا قرض دار ہے، پریشان ہے، بیوی بچوں والا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو زکات دے دیا. اندر سے بڑا خراب نکلا، وہ پینے کھانے والا، فضول خرچی کرنے والا، ہے نا. تو اب آپ پچھتا رہے ہیں زکات قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں ایسے آدمی کو دے دیا. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. آپ نے اچھے دل سے دیا نا، آپ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، آپ نے صحیح دل سے دیا، اللہ اس کو ہدایت. ایک واقعہ سناؤں میں آپ لوگوں کو، یہ واقعہ بڑا اہم ہے، ذرا سن لیجئے، وقت تھوڑا لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1421 حدیث نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ واقعہ سنایا اسی لیے میں سنا رہا ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ نہیں سناتے تو بطور دلیل یہ واقعہ میں نہیں سناتا، اور یہ واقعہ حدیث بھی نہیں ہوتی، اسلام کے اندر اس واقعے کی کوئی ویلو بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی نے سنایا، کیونکہ نبی نے مہر لگا دی، اس لیے وہ چیز اب دلیل بن گئی، حدیث بن گئی. واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی وہ اپنی زکات لے کر کے رات میں نکلا. بھائی کوئی دیکھے نہیں کہ میں زکات دے رہا ہوں، ہوتا نا بھائی ہمارے سماج کے اندر کچھ لوگ آپ دیکھیں گے رمضان میں کیا کرتے، جیسا کہ میں نے کہا کپڑے لا لیتے، راشن لا لیتے، عورتوں کی لمبی لائن لگواتے، تمہارا ٹکڑا اماں تم کہاں کے ہیں جی، ابھی مت آؤ، دوبارہ میں آؤ، ابھی میں آرام کرنے جا رہا ہوں. آپ زکات دے رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں آپ.
آ کر کے گھنٹوں سے وہ اماں لائن لگا کر کھڑی ہوئی ہے بیچاری کی، راشن ملے گا، یہ ملے گا، حالانکہ زکوٰۃ کو اس طرح تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری کہ آپ جا کر دیں، وہ آپ کے دروازے پر آئے اور آپ بھیج سکتے ہیں، ابھی نہیں ہو بعد میں ہو، بھیڑ لگاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں، دیکھو بڑا آدمی ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اللہ رحم فرمائے، ایسا ہدایت ایسے لوگ۔ تو وہ آدمی رات میں نکلا اور جا کر کے کیا کیا، ایک بندے کو دیا کہ بھئی یہ مستحق، اس کو دے دیا۔ دوسرے لوگ جانتے تھے بندہ کون ہے، دوسرے لوگ بات کرنے لگے، ارے فلاں صاحب رات کو ایک چور کو دے دی اپنی زکوٰۃ، چور کو دے دی۔ تو انہوں بولا چور کو دے دیا آپ نے؟ دوسری رات پھر نکلے، نہیں پھر سے دوں گا میں، جا کر کے دیے۔ تو اس رات کو ایک زناکار عورت کو دے دی۔ صبح لوگ بولے کہ وہ زناکار عورت ہے، اس کو تم دے دیے۔ تیسری رات مالدار کو دے دیے، جس کو ضرورت نہیں تھی اس کو دے دیے، انہوں نے لے بھی لیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، میری نیت تو اچھی ہے، غلط لوگوں کو میں دے رہا ہوں، الٹے پلٹے لوگوں کو لے جا کر پہنچا دے رہا ہوں، میں ایسا کیسے ہو جا رہا مجھ سے، ایسی اتنی بڑی غلطی کیسے ہو جا رہی؟ اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے سے ان کو بتایا ہے نا، اس نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریف کی اور یہ بات دل کے اندر ڈالی اس بندے کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم نے دے دیا، تم کو ثواب مل گیا، تمہارے دینے سے ہو سکتا ہے جس چور کو تم نے دیا وہ چوری سے باز آ جائے، بھائی مال کے واسطے چوری کرنے نکلا تھا، تم مال دے دیے، چوری نہیں کیا، گھر کو چلا گیا، بچ گیا نا گناہ سے۔ ایک زناکار عورت رات میں نکلی زنا کرنے کے لیے، تم نے پیسہ دے دیا، وہ زناکاری سے بچ گئی۔ ایک مالدار شخص کو تم نے دیا تو اس کو کم سے کم شرم تو آئی ہوگی دل کے اندر کہ ایک بندہ مجھے زکوٰۃ دیا ہے، میں مالدار ہوں، لے لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالے کہ وہ شرم محسوس کرے کہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو بہرحال جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، تم سے غلط جو ہے نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات کہہ کر اپنی بات اور میں ختم کر دوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ زکوٰۃ جب بھی نکالیں تو سورہ بقرہ کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کو کن کن جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جیسے فقراء ہے، فقیر لوگ، نمبر 2 مسکین لوگ، نمبر 3 جو لوگ زکوٰۃ اصول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جائیں۔ اب یہاں پر پھر میں وہی ریپیٹ کروں گا اسی بات کو کہ زکوٰۃ لینے کے لیے باقاعدہ لوگ مقرر ہوتے تھے، وہ جا کر زکوٰۃ اصول کرتے تھے، بیت المال میں جمع کرتے تھے، اور اسی بیت المال سے، اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ آج ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بیت المال میں جمع کریں گے، ایسا کیسا، نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسلام کا پورا جو پیسوں کا سسٹم ہوتا تھا نا بیت المال پر ہوتا تھا، اس سے سماج پورا بدل جاتا تھا۔ چوتھی چیز، ایک ایسا نو مسلم جو اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اس کا دل بالکل نرم ہے اور کٹر پنتھی نہیں ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں ضرورت پڑے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ایسے لوگوں کو دیتے تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، اور ان کو 100 200 500 بکریاں دے دیتے، لے جاؤ۔ اور عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کر اپنے قبیلے میں بولتا تھا اتنا دیتے ہیں، اتنا دے دیں، پوچھو مت، اسلام بڑا اچھا ہے، بہت ہیلپ کرنے والا دین، وہی میں قبول کرنے جا رہا ہوں، ہے نا۔ اسی طریقے سے چھٹی، گردن چھڑانے میں ابو سخل غلامہ ہوتے تھے، آج بہت سارے مسلم ہیں، نوجوان ہیں، فالتو میں جیل میں بند ہے، کوئی پیروی کرنے والا نہیں، وہاں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ 7ویں چیز، اللہ کے راستے میں، اب اللہ کے راستے بہت ہیں، غریب طلبا ہیں، ہے نا، غریب ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں۔ 7ویں اور 8ویں چیز، مسافر، ایک بندہ ایسا ہے سفر کی حالت میں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کارڈ نہیں رہ گیا، کچھ بھی نہیں، گھر پر مالدار ہوگا انہوں، لیکن یہاں وہ ضرورت مند ہے، وہ گھر جانا چاہتا ہے، اپنے کہنے میں سچا بھی ہے، اس کے پاس تصدیق بھی ہے کہ میں پریشان ہوں تھوڑا سا، زکوٰۃ کی رقم وہ دے سکتے ہیں۔ تو ایسے مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ تھوڑا وقت لگا، لیکن آج کے خطبے میں نے اہم باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ جس سے زکوٰۃ نکالنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہے۔ بہت سارے مسائل جو ہمارے پاس آتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، ان تمام مسائل کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یکجا کر کے رکھ دیا ہے، اور جس میں خاص طور سے میں نے آپ لوگوں سے گزارش یہ کی ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑی اہم چیز ہے کہ دیکھیے 80% آپ اپنی زکوٰۃ کا خرچ کیجیے اپنے حساب سے، جیسا آپ مستحق کو سمجھتے ہیں،
رشتہ دار کو دینا اور زیادہ ثواب کا کام ہے، زکوٰۃ دینا بھی ہو جائے گا اور رشتہ داری نبھانا بھی ہو جائے گا، تو ڈبل ثواب ہے رشتہ دار کو دینا، آپ دیجئے، لیکن کم سے کم 20% لا کر بیت المال کو مضبوط کیجیے۔ بیت المال ہونا چاہیے، اور بیت المال کو مضبوط عوام ہی کرتی ہے، مصلی ہی کرتے ہیں بیت المال کو مضبوط، ہے نا۔ ایک اعلان بھی ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اتوار کے دن ایک فری ہجامہ کیمپ رکھا گیا ہے، مرد و خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اتوار کے دن صبح 9 بجے سے لے کر کے شام 6 بجے تک اسی مسجد کے اندر، یہ آنے والے اتوار کو یعنی 23 تاریخ کو صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک جو ہے فری ہجامہ کیمپ رکھا گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کریں۔ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ مغفرت کا، بخشش کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنائے، غربا کا خیال کرنے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے کھاتے پیتے رہیں، ہم بہترین قسم کی ڈشیں کھاتے رہیں، اور غریب کا بچہ جو ہے وہ سوکھے ہوئے چیزیں، وہ خراب چیزیں، وہ ردی چیزیں، وہ سڑے ہوئے فروٹ، آدھے خراب آدھے صحیح فروٹ کاٹ کر کے کھا رہا ہو۔ ایسا نہ ہو، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی برکت دے اور ایسی توفیق دے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کر سکیں۔ باری تعالیٰ مل جل کر رہنے والا بنائے، کاروبار میں برکت دے، کاروبار میں ترقی دے، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حلال کمانے والا بنائے اور حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله ذكركم وادعوه يذكركم الله تعالى عظمة محمد أكبر۔